السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو عنوان ہے وہ ہے فضیلت الشغل۔ فضیلت جمع فضائل بمعنی فضیلت، اہمیت، شغل جمع اشغال بمعنی کام۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت الشغل، کام کی فضیلت، کام کی اہمیت۔ ان رجلا من الانصار، اس کا ترجمہ آپ تین طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک انصار کا ایک شخص ہے، یا انصار میں سے ایک آدمی، یا ایک انصاری شخص۔ ایک انصاری شخص اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یسألہ، اور اس سے سوال کرنے لگا، یعنی مانگنے لگا، نہیں بولتے بھیک مانگنا، اسی پر یہ ٹاپک ہے، یہ مضمون یا عنوان اسی بھیک مانگنے کے اوپر ہے۔ یسألہ، اس سے سوال کرنے لگا، اس سے مانگنے لگا۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما فی بیتک شیء، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ قال، اس شخص نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ بلا کے معنی نوٹ کر لیجئے، کیوں نہیں۔ حلسن، ایک چٹائی ہے۔ نلبس بعضہ، حلسن جمع حلاس، چٹائی۔ دیکھیں آپ کے شرح میں لکھا ہے حاشیے میں، حلسن جمع حلاس، ما یبسط فی البیت، وہ چیز ہے جس کو گھر میں بچھائی جاتی ہے، من حصر، چٹائی میں سے، ونحوی، اور اسی طرح کی چیز، یعنی چٹائی معنی کر لیجئے۔ حلسن جمع حلاس، چٹائی، ایک چٹائی ہے۔ نلبس بعضہ، جس کے بعض حصے کو ہم پہنتے ہیں، ونبسط بعضہ، اور اس کے بعض حصے کو ہم بچھاتے ہیں۔ وقعب، اور ایک پیالہ ہے۔ قعب جمع اقعاب، آپ کے حاشیے میں لکھا قعب جمع قعاب، واقعب کہتے ہیں قدح زخم غلیظ، اس کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے، ایک بڑا موٹا سا پیالہ۔ ایک بڑا موٹا سا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ نشرب فیہ من الماء، جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی نے کہا ائتنی بہما، تم ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اتا، یاتی سے ایتی فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وقال، اور کہا من یشتری ہذین، کون ان دونوں کو خریدے گا؟ من مبتدا ہے بمعنی کون۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا انا آخذہما بدرہم، میں ان دونوں کو لوں گا ایک درہم میں۔ درہم جمع دراہم، درہم۔ قال، ایک شخص نے کہا من یزید علی درہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون شخص ایک درہم سے زیادہ دے گا۔ زاد یزید، زیادتاً کے معنی زیادہ کرنا، اضافہ کرنا۔ من یزید علی درہم، ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ من یزید علی درہم، ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ عربی ممالک میں درہم چلتا ہے، اور یہاں پہ روپے، اسی روپے کو یہاں پہ درہم بولا جاتا ہے۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا انا آخذہما بدرہمین، میں ان دونوں کو لوں گا، خریدوں گا 2 درہموں میں۔ فاعطاہما ایاہ، تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو ان کو دے دیا۔ واخذ الدرہمین، اور ان سے 2 درہم لے لیا۔ فاعطاہما الانصاری، اعطا میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہا اللہ کے نبی کی طرف، اور ہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے وہ دونوں درہم کی طرف، اور انصاری اعطا کا مفعول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں درہم کو انصاری کو دے دیا۔ وقال، اور کہا، وہ انصاری شخص جو مانگ رہا تھا ان کو دے دیا، اور کہا اشتری باحدہما، تم ان دونوں میں سے ایک سے، ترجمہ دیکھیں، تم ان دونوں میں سے ایک سے غلہ خرید لو۔ تعامن کو نا غلہ کر لیجیے۔ اور اشترا یشتری سے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فانبذہ الی اہلک، اور اسے اپنے اہل و عیال کو دے دو۔ نبذ ینبذ، نبذ کے معنی پھینکنا، چھوڑنا، یہاں پہ منع کریں گے تم اسے اپنے اہل و عیال کو دے دو۔ واشتری بالآخر، اور دوسرے درہم سے تو قدوماً، کلہاڑی خریدو۔ قدوماً پر کلہاڑی خریدو۔ فأتنی بھی، اور تم اس کو میرے پاس لے کے آؤ، ہے کہ ضمیر کلہاڑی کی طرف، اور تم اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ فآتاہ بھی، تو وہ شخص اس کو لے کے آیا۔
فشد فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ. شد یشد شدن کے معنی کسی چیز کو سختی کے ساتھ ٹھوکنا. یہاں پہ لکڑی کے معنی میں لکڑی کو اس میں کلہاڑی میں ٹھوکا. فشد فیہ رسول اللہ عودا بیدہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کو اپنے ہاتھ سے اس میں لگایا. ثم قال له, پھر ان سے کہا, اذهب, تم جاؤ, فاحتطب, اور لکڑیاں کاٹو, لکڑیاں جمع کرو. دیکھیں حاشی میں لکھا احتطب یحتطب احتطابا, بامعنی حطب ہے کہ جمع الحطب, لکڑیاں جمع کرنا, یعنی لکڑیاں کاٹ کر جمع کرو. فاحتطب, اور لکڑیاں کاٹو, لکڑیاں کاٹ کر جمع کرو. اور بیچو, باع یبیع سے بیع فعل امر واحد میں ذکر حاضر کا صیغہ ہے. ولا ارینک 15 یوما, اور میں تمہیں 15 دن ہرگز نہیں دیکھوں گا. لا ارینک, میں تم کو ہرگز نہیں دیکھوں گا. 15 یوما, 15 دن. یوما 15 کی تمیز ہے. فذهب الرجل, تو آدمی گیا, یحتطب, لکڑی کاٹنے لگا, وہ یہ کاٹ کر جمع کرنے لگا. وہ یبیع, اور بیچنے لگا. فجاء, تو آیا. وقد اصاب 10 دراہم, اور وہ 10 درہم کما چکا تھا, یعنی حاصل کر چکا تھا. دیکھیں اصاب یوسف اصابتا, الشیء کے معنی ادرکہ, یعنی پانا, حاصل کرنا. یہاں پہ آپ حاصل کرنا ترجمہ کر لیجئے. اور وہ 10 درہم حاصل کر چکا تھا, یا یہ کہ کما چکا تھا. فاشترى ببعضها ثوبا ببعضها طعاما, تو اس نے ان کے بعض حصے سے کپڑے خریدے, اور ان کے بعض حصے سے یعنی بعض درہموں سے کپڑے خریدے, اور وہ اس کے بعض درہموں سے غلہ اور اناج خریدے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ھذا خیر لک, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی مزدوری کر کے کھانا, کمانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامۃ, اس بات سے کہ تمہارا مانگنا تمہارے چہرے میں قیامت کے دن داغ لے کر کے آئے. من ان تجیء المسألۃ, کہ تمہارا مانگنا, نکتۃ, ایک داغ اور دھبا لائے, فی وجہک, تمہارے چہرے میں, یوم القیامۃ, قیامت کے دن. اس سے بہتر ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کھاؤ.